اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، ہم اس وقت کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، انوار نبوت کتاب ہے۔ اس میں یہ جو کتاب ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک کی کتاب ہے۔ اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے لکھا ہوا ہے، تو میں یہ کئی دن سے پڑھ رہا ہوں۔ آج جو ہے اس میں جو ہے وہ واقعہ ہے، ایک بدترین نصرانی انگریز کی لاش کا قبر نے نکال پھینکا۔ یہ واقعہ ہے، بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں ایک عجیب و غریب حدیث شریف مروی ہے کہ ایک نصرانی انگریز نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک نصرانی تھا، انگریز تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران بھی یاد کر لی تھی۔ وہ شخص لکھنا جانتا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے کچھ چیزیں لکھوائی تھی۔ وہ کمبخت مرتد ہو کر دوبارہ نصرانی بن گیا۔ مرتد کہتے ہیں یعنی اسلام سے جو پھر جاتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں، یعنی جو مسلمان تھا، پیدائشی ایمان میں داخل ہوا تھا، وہ اسلام سے پھر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ وہ کمبخت مرتد بن گیا اور نصرانی بن گیا، اور لوگوں میں یہ چرچا کرنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف وہی معلوم ہے جو میں نے لکھ دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی جانتے ہیں جو میں نے لکھ کر پیش کر دیا ہے۔ یعنی کیا کرنے لگا، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے لگا، شیخی باز بننے لگا۔ پھر اس مردود کی موت واقع ہو گئی تو اس کے لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کو قبر سے نکال کر باہر کر دیا ہے۔ یعنی لوگ جب اس کی موت ہوئی، لوگوں نے اس کو، جو اس کے رشتہ دار تھے، قریب والے تھے، تو اس کو دفنا دیا، رات کو تو دفنا دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو لوگ جو ہے جب آنا جانا چالو ہوتا دیکھا تو وہ قبر نے اس کو، مٹی نے اس کو نکال کر باہر پھینک رکھا تھا۔ اس کی لاش دھوپ میں پڑی ہوئی تھی، تو نصرانی لوگ یہ کہنے لگے کہ شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی سازش ہے کہ انہوں نے اس کو قبر سے نکال کر پھینک دیا ہوگا۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی، تو کیا کیا ہوگا ان کے ساتھیوں نے، اس کو قبر سے باہر نکال کے پھینک دیا ہوگا۔ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں سوچنے لگے، تو اسے لے جا کر دوبارہ کافی گہری قبر کھود کر دفن کر دیا۔ زمین نے اسے اپنے اندر قبول نہیں کیا، بلکہ زمین نے پھٹ کر اس کو باہر نکال دیا۔ پھر لوگوں نے اسے تیسری مرتبہ اتنی گہری قبر کھود کر دفن کیا جہاں تک گہری قبر کھودنا ممکن تھا۔ دیکھا کہ پھر زمین نے اسے اگل کر باہر پھینک دیا۔ اب تمام نصرانی لوگوں کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ اب تک تو یہ لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی سازش ہو، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا کرتے ہوں گے، سازش کرتے ہوں گے، قبر سے نکال کر جو ہے پھینک دیتے ہوں گے۔ لیکن جب اتنی گہری قبر کھود دی کہ کھودنا ممکن نہیں تھا، اتنا جو ہے کھود کر اس کو دفنا دیا، پھر بھی وہ جو ہے تیسرے دن جو ہے باہر پڑا ملا، تو پھر جو ہے ان کو یقین ہو گیا کہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ تو قدرت کا کام ہے کہ زمین اسے قبول نہیں کر رہی ہے۔ اب انسان کی طاقت سے باہر ہے کہ اسے کہاں دفن کیا جائے۔ آخر مجبور ہو کر لوگوں نے اسے کتوں کی لاش کی طرح دور لے جا کر پھینک دیا، درندوں اور پرندوں کا خوراک بن کر، اور مرنے کے بعد بھی اس کو ذلت اٹھانی پڑی۔ یہ پیغمبر سلام سیدنا علیہ السلام کی توہین کی سزا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انوارات کا مذاق اڑایا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اسے دنیا کے اندر ذلت و خواری سے ہمکنارہ کیا ہے۔ نیز پیغمبر علیہ السلام کا معجزہ ہے جس کو دیکھ کر بہت سو نے اسلام قبول کیا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی دفعہ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ سازش کی تھی، یہ اس کی سزا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سازش کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا، دیکھو اس کی سزا کیا مل سکتی، دنیا میں مرنے کے بعد تو آخرت کی سزا وہ تو
ہے ہی دردناک سزا۔ تو اس کے لیے جو لوگ ادھر ادھر کی بات نکالتے ہیں، جو نان مسلم ہے یا جو مسلم بھی ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ان کے زبان سے جو ہے دین کا مذاق اڑا دیتے، جیسے روزے کا مذاق اڑا دیتے، نماز کا مذاق اڑا دیتے اور دین کے ارکان کا مذاق اڑا دیتے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ نہیں تو دنیا میں اللہ پاک دکھائے نہ دکھائے، لیکن مسلمان ہونے کا ناطے جو ہے ہم کو یقین ہے، اگر ہم نے اسلام دین کا کسی نے بھی مذاق اڑایا تو مرنے کے بعد بہت دردناک سزا ہے اس کی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر یقین نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔